حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا کہ زمان اور مکان کا آپس میں تعلق اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے ذہن کا ہمارے جسم سے تعلق ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن۔ قہاریوں غفاریوں قدوس۔ اسی طرح ایک اور سائنٹسٹ ہیں ہائیڈریگرس، انہوں نے بڑی ڈیفیکلٹ سی بات کی ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وقت وہ ہے جو کسی افقی جگہ پر ہے، یعنی اونچائی پر ہے، جس کے اندر چیزوں کے بامعنی وجود اور موجودگی ہے۔ یعنی جو ہماری زندگیوں کے بامعنی چیزیں ہیں وہ ٹائم کی کوئی اوپر والی جگہ ہے، وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور عارضی سے، اور جو عارضی ہیں یعنی جو پرماننٹ نہیں ہیں، جو عارضی چیزیں ہیں وہ جو افقی جگہ ہے وہ اس سے باہر ہیں۔ تو اس کا سادہ سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم پاسٹ میں جن چیزوں کو لے کے جاتے ہیں اور جب انہیں یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بامعنی چیزیں ہیں وہی ہمیں یاد آتی ہیں، اچھی ہیں بری ہیں ہماری یادداشت، کوئی برے ایکسپیرینس ہیں یا اچھے ہیں لیکن وہ ہماری زندگیوں میں اس کے معنی ہیں کچھ، اور وہ ہمیں یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی پاسٹ کی طرف، ماضی کی طرف جاتے ہیں۔ اور جو عارضی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے وہ ہمیں اپنے ماضی میں نظر ہی نہیں آتے، وہ جو افقی جگہ ہے وہاں پہ وہ موجود نہیں ہے۔ فلاسفیکل بات ہے۔ اسی طرح جرمن فلاسفر تھے نیتشے، تو انہوں نے کہا کہ ابدی تکرار کا تصور شامل ہے، یعنی لامحدود وقت کے ساتھ ایک محدود کائنات میں کوئی بھی لمحہ دوبارہ آنے کی توقع کر سکتا ہے، اور کائنات نے خود کو اسی طرح ترتیب دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے نیتشے نے کہ وقت جو ہے، جو ٹائم ہے، یہ لامحدود ہے، جبکہ ہماری جو کائنات ہے یہ محدود ہے، یعنی ٹائم از انفینٹ، اور جو ہماری کائنات ہے یہ لمیٹڈ ہے، اور کوئی بھی لمحہ دوبارہ آنے کی توقع کر سکتا ہے، اور کائنات نے اپنے آپ کو اسی طرح بنایا ہوا ہے۔ جو سائیکلک میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا یہ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میٹا فزکس کے مطابق یہ بڑی دلچسپ ڈیفینیشن ہے کہ وقت کے دو بنیادی نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ہے جس کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان عام فہم میں ایک فرق ہے، جس فرق کو ہم آنٹولوجیکل کہتے ہیں۔ وقت جو ہے یہ ڈائنامک ہے، متحرک ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ جو مستقبل تھا اب موجود ہے اور اس کے بعد ماضی ہوگا۔ یہ میٹا فزکس کی بات ہے۔ میں کبھی کسی اور ویڈیو میں پورا ایک گفتگو میٹا فزکس پہ کروں گا، اور وہ بڑی دلچسپ ہے کیونکہ عام طور پہ میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ یہ میٹا فزکس ہے، فلاں لوگ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اس کی آگے 6 قسمیں ہیں، اور آنٹولوجیکل اس کی ایک قسم ہے، اور میٹا فزکس کو آج کل کچھ خطرات بھی ہیں، وہ بھی اسی میں ویڈیو میں بولوں گا۔ اس کے بعد افلاطون یہ کہتا ہے کہ جو وقت ہے نا وہ اجسام کی آوارہ گردی ہے، ان کی حرکت کی پیمائش نہیں ہو سکتی، اس طرح حرکت کو ماپنا مشکل ہے۔ چیزیں ہیں نا، باڈیز، اب یہ باڈیز جو ہیں سٹار ہو سکتا ہے، سن ہو سکتا ہے، پلینٹ ہو سکتا ہے، ایسٹورائڈ ہو سکتا ہے، میٹورائٹس ہو سکتے ہیں، نووا سٹار ہو سکتا ہے، جتنے بھی ہماری سیلیسٹیل باڈی ہیں جو انٹرسٹیلرز کے اندر ہیں یا اس کے باہر ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو ان کی حرکت ہے یہ ٹائم ہے، اور ہم چونکہ ان کی حرکت کو میئر نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم ٹائم کو بھی ناپ نہیں سکتے، میئر نہیں کر سکتے۔ یہ بات بڑی خوبصورت اور فلاسفیکل ہے۔ دوسرے لفظوں میں افلاطون کا یہ کہنا ہے
کہ جو ٹائم ہے یہ باڈیز کی موومنٹ ہیں، چونکہ بہت بڑی باڈیز ہیں. اس پہ آج کی اس گفتگو کے میں آخر میں بات کروں گا، جب میں زمین کے اوپر بولوں گا نا کہ کس طرح ٹائم ہمارا چل رہا ہے، تو پھر یہ سیلسٹیل باڈیز کی بات ہوگی. اس کے بعد اگر بدھزم میں آ جائیں تو اس میں کہا گیا کہ وقت ایک لکیر ہے یک طرفہ، یہ ماضی سے مستقبل کی طرف منتقل ہوتی ہے. یہ لکیر، یہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، پیچھے سے یہ لکیر ایسے چلتی آ رہی ہے اور میں اس کے ساتھ آگے کی طرف میں جا رہا ہوں. تو جو جن راستوں سے میں آگے سے گزرتا جاؤں گا میں آگے جا رہا ہوں، لیکن وہ جو وقت ہے مجھے پیچھے لے کے جا رہا ہے، یعنی وہ لمحے ماضی بنتے جائیں گے. تو اسی طرح ایک زین مذہب آیا تھا، کچھ عرصہ تک وہ رہا. اس نے کہا کہ ہر لمحہ تمام وجود ہے، پوری دنیا ہے. کیا وجود کوئی بھی دنیا موجودہ لمحے سے باہر رہ سکتی ہے؟ تو یہ بھی الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ پوری جو وجود ہے وہ ہی ٹائم ہے اس کی، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس وجود سے باہر نہیں آ سکتی. اب جو تبتی بدھ مت والے تھے انہوں نے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. انہوں نے کہا ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، اور ایک بے وقت وقت ہے. ایک یعنی ٹائم لیس ٹائم بھی ہے. یہ کبھی بھی 3 بار اور لازوال کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. میں اسے تھوڑا سا ٹائم دوں گا. ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے. اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. لیکن ایک بے وقت کا وقت ہے. تو تبتی بدھ مت والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی تو اپنی 3 شکلوں میں آتا ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، اور بعض اوقات یہ لازوال وقت کے طور پہ آتا ہے، جس سے کو ہم کہتے ہیں کہ بے وقت وقت. اس کو انہوں نے لازوال وقت کہا ہے. تو اس کے بعد برگساں کو ہم نے آلریڈی بات کر لی. پھر ہمارے ہی اسی صدی کے اسٹیفن ہاکنگ، یہ بھی سائنٹسٹ تھے. تو ان کو آئنسٹائن کے باہر بعد میں ان کو مانا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کائنات محدود ہے، لیکن یہ ہے بے حد. ہے محدود لیکن یہ بہت زیادہ ہے. اس کا نہ کوئی آغاز ہو سکتا ہے اور نہ ہی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن محض مادے اور توانائی کی ایک محدود مقدار کے ساتھ موجود ہے. اس میں کوانٹم گریوٹی کے تصور پر بھی بات انہوں نے کی ہے اسٹیفن ہاکنگ نے. اب اسٹیفن ہاکنگ جو ہے یہ سائنٹسٹ آئے ہیں آئنسٹائن کے بعد، اور جو ٹائم کا آئنسٹائن کا کنسیپٹ تھا 4th ڈائمنشن اور مادہ اور توانائی، یہ اس کے بعد آئے. تو انہوں نے انہی الفاظ میں تقریباً یہ بات کی ہے جو آئنسٹائن نے کی تھی. تو اس طرح یہ چند سائنٹسٹ ہیں، فلاسفرز ہیں، جنہوں نے ٹائم کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں. تو ان تک میں آپ کو یہ ساری گفتگو لے کے آیا ہوں. اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو کہ اوسپینسکی نے کی. اوسپینسکی یہ رشین سائنٹسٹ تھے، اور مجھے ان کی ڈیفینیشن جو ہمارا آج کا وقت چل رہا ہے اس کے لحاظ سے بڑی اچھی لگتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پیپل کین، پلیز یہ غور سے سنیے گا، پیپل کین کنورٹ دا سائیکل آف آئیڈینٹیکل لائفز into a spiral of events through spiritual improvement. This could lead to a new life where people don't repeat their mistakes. بہت دلچسپ اور خوبصورت ڈیفینیشن ہے. میں اب اسے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. People can convert the cycle of identical lives into spiral of events. ہمارا جو ایک جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، زندگیاں گزار رہے ہیں، سب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہم لوگ انہیں کنورٹ کر سکتے ہیں، بدلا سکتے ہیں. کن میں؟ اسپائرل آف ایونٹس،
थ्रू स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट। हम अपनी रूहानियत के ज़रिए, जिस तरह वो स्प्रिंग स्पाइरल होता है ना, हम जो हमारी मौजूदा ज़िंदगियां हैं उनको एक स्प्रिंग में प्रो के हम अपनी स्पिरिचुअल मूवमेंट से बदला सकते हैं। दिस कुड लीड, ये किस डायरेक्शन में जाएगी फिर ज़िंदगी? न्यू लाइफ वेयर पीपल डोंट रिपीट देयर मिस्टेक्स। बहुत खूबसूरत ये पूरा एक रूहानी तस्वर है कि लोग रूहानी बेहतरी के लिए एक जैसी ज़िंदगियों के चक्कर को वाक़यात के सर्कल्स में तब्दील करके एक नई ज़िंदगी का बायस बन सकते हैं, जहां लोग वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने पहले दोहराई। अब यहाँ से वो जो पिछले मैंने आपको तस्वर बताए हैं टाइम के, वहाँ से एक नई जहत निकल रही है ये ओस्पेंसकी के तस्वर, टाइम के तस्वर से। वो ये निकल रही है कि हम लोग जो अपनी ज़िंदगियों में परेशान हैं, तंग हाल हैं और जो टाइम के वो लम्हे हैं उनके दरमियान हैं, हम उनको स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट से हम किसी और डायरेक्शन में ला सकते हैं। अब स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब हुआ कि यानी रूहानी तौर पे हमारा जो दिमाग है वो टाइम को अंडरस्टैंड करते हुए दो तरीके हैं कि या तो बाहर से जिस तरह वक्त चल रहा है हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को चलाते जाएं कि बस जी इसी तरह ही लिखी हुई थी, यही था और यही होना था, जिस तरह बड़े लोग इस तरह करते हैं। अब यहीं रुक जाइए। मैं हज़रत इल्लामा इकबाल का जो उनका ज़मान व मकान का तस्वर है, टाइम एंड स्पेस में, वहाँ आता हूँ। और ये जो मैंने आखिरी लाइन कही थी रूहानियत वाली, ज़रा यहाँ पे रुकिएगा। हज़रत इल्लामा इकबाल ने ये कहा कि ज़मान और मकान का आपस में तल्लुक़ उसी तरह ही है जिस तरह हमारे ज़हन का हमारे जिस्म से तल्लुक़ है। कितनी खूबसूरत बात है। यही मैं चाहता था कि मैं उनकी बातों को सादे अंदाज में आपसे बयान करूं। अब आप लोग भी इतनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, ज़हन और जिस्म। ज़हन को उन्होंने ज़मान कहा यानी वक्त कहा, और जिस्म को उन्होंने मकान कहा है। आप बताइएगा कि क्या हमारा जिस्म हमारे ज़हन को चला रहा है या हमारा ज़हन हमारे जिस्म को चला रहा है? मैंने दोनों सिनेरियो आपसे पूछे हैं, और चूँकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ तो बड़ा वाज़िया है कि हमारा जो ज़हन है वो हमारे जिस्म को चला रहा है। कोई भी काम जो हम करते हैं, कोई भी प्लानिंग जो हम करते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उस चीज़ का पहले ज़हन में ख़्याल आता है, फिर हम अमली तौर पे उस पे चलते हैं। ये जो आपके सामने मैं